ناول نیم طلب عشق، تحریر مریم غفار، ایپیسوڈ نمبر 11۔ افو تم ریڈی نہیں ہوئی ابھی تک؟ پارٹی کے لیے بلیک سوٹ کوٹ پہنے، ٹائی لگائے، بالوں کو اچھے سے سیٹ کیے وہاج اپنے دھن میں کمرے سے نکلا تھا جب سامنے سے آتی افق کو وہی آدھے کھلے بال اور غدا بہار کے رنگ برنگے حلیے میں دیکھ وہاب کو تعجب ہوا تھا۔ ہاں کیونکہ میں نہیں جا رہی وہاج بھائی، وہاج کے پوچھنے پر وہ بیزاریت سے اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ اوفو وہاں ہم سب کو جانا ہے، اب تم ہماری ایک بہن ہو، تم ہی نہیں جاؤ گی تو کیا ہمیں اچھا لگے گا؟ افق کو جاتے دیکھ وہاج نے اسے ہاتھ پکڑ کر روکا تھا اور افق کو بغیر دیکھتے ہوئے کہا تھا، میرا دل نہیں ہے وہاج بھائی۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ وہاج کے پوچھنے پر افق نے منہ لٹکاتے ہوئے جانے سے منع کیا تھا۔ اب وہ اسے کیا بتاتی، اس کے وہاں نہ جانے کی وجہ وجدان ہاشمی تھا۔ جب سے افق کو پتا چلا تھا کہ وجدان ہاشمی اور سہراب صاحب کے بیچ پارٹنرشپ ہوئی ہے، تب سے افق کو وجدان سے اور بھی ڈر لگنے لگا تھا، کیونکہ اسے لگا تھا شاید اس کی وجہ سے ہی وجدان نے یہ پارٹنرشپ کی تھی۔ عاطف بھائی یہ دیکھیں، افق جانے سے منع کر رہی ہے، افق سے پوچھتے وہاج کی نظر سامنے سے آتے عاطف پر پڑی تھی، جو آج کی پارٹی کے مناسبت سے بلیک سوٹ کوٹ پہنے ہینڈسم لگ رہا تھا۔ میں تو سمجھ رہی تھی وہاج بھائی ہی اتنا تیار ہوئے ہیں اس لیے اچھے لگ رہے ہیں، پر آپ بھی عاطف بھائی بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ عاطف اور وہاج دونوں کو دیکھتی افق نے اپنے ہینڈسم بھائیوں کی تعریف کی تھی، جس پر وہ دونوں مسکرائے تھے۔ کیوں گڑیا، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ وہاج کی بات پر افق کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے عاطف نے ٹمپریچر چیک کرتے پوچھا تھا۔ کچھ بھی نہیں بھائی، بس ایسے ہی۔ عاطف کو پریشان ہوتے دیکھ افق نے مسکرا کر کہتے اسے ریلیکس کرنا چاہا تھا۔ پھر آپ کیوں ساتھ چلنے سے منع کر رہی ہیں؟ افق کو مسکراتے ہوئے دیکھ عاطف نے اپنی چھوٹی بہن کے گال کھینچتے مسکرا کر پوچھا تھا۔ بھائی کچھ نہیں، آپ ہمارے ساتھ چل رہی ہیں۔ افق کو آنکھیں گھماتے بہانہ تلاش کرتے دیکھ عاطف نے اسے چلنے پر زور دیا تھا، جس پر وہ نہ چاہتی ہوئی بھی مسکرا کر گردن ہلا گئی تھی۔ مشیل آپ ریڈی ہیں تو گڑیا کی بھی ہیلپ کر دیں؟ جی بالکل۔ مہرون کلر کی ساڑی میں اپنے خوبصورت لمبے بالوں کو کھلا چھوڑتی مشیل بہت پیاری لگ رہی تھی۔ عاطف کے کہنے پر مسکرا کر گردن ہلاتی افق کو اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ بھابھی آپ کتنی پیاری لگ رہی ہیں۔ بھائی نے کیا کہا آپ کو دیکھ کر؟ مشیل کو پہلی بار ساڑی میں دیکھ کر افق نے اسے سراہتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے شرارت سے پوچھا تھا، جس پر مشیل نے مسکراتے ہوئے اس کے کان کھینچے تھے۔ بہت تیز ہو رہی ہو، ہنس کر کہتی وہ اسے لیے کمرے کی سمت بڑھی تھی۔ یہ لو افو، یہ پہن کر جلدی سے آؤ۔ مشیل نے مہرون کلر کا گھیرے دار پیروں کو چھوتا نیٹ کا فراک نکالا تھا، جو وہ کل ہی عاطف کے ساتھ جا کر خاص افق کے لیے لے کر آئی تھی۔ بھابھی یہ تو بہت ہیوی ہو جائے گا۔ خوبصورت باربی ڈول سٹائل کے اس فراک کو دیکھ کر افق کو الجھن ہوئی تھی۔ نہیں یہ ہیوی تو نہیں ہے، اس سے ہیوی تو میں نے ساڑی پہنی ہے افو۔ افق کا فراک کو ہیوی کہنا مشیل کو مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ پھر بھی بھابھی، پھر بھی کچھ نہیں، جاؤ چینج کر کے آؤ، جلدی ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ افق کو وہیں اٹکے ہوئے دیکھ مشیل نے زبردستی اسے فراک پکڑاتے باتھ روم کی طرف موڑتے اسے دھکا دیا تھا، جس پر وہ چاروں نہ چار مرے مرے قدموں سے چلتی باتھ روم میں بند ہوئی تھی۔ واو افو، تم تو اسے پہن کر ہی اتنی پیاری لگ رہی ہو کہ تمہیں میک اپ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ باتھ روم سے نکلتی افق کو دیکھ کر مشیل حیران ہوئی تھی، جو بغیر کسی بناوٹ کے سامنے کھڑے شخص کو اپنا اسیر کرنے کی قابلیت رکھتی تھی۔ جلدی بیٹھو، میں تمہیں لائٹ سا ٹچ اپ کر دیتی ہوں۔ افق کو خاموش کھڑے دیکھ مشیل نے اسے ڈریسنگ کے سامنے بٹھاتے ہوئے اس کا لائٹ سا میک اپ کرنا شروع کیا تھا۔ چلو ہو گیا، کتنی پیاری لگ رہی ہو تم افق، کہیں تمہیں میری نظر نہ لگ جائے۔ بڑی مہارت سے 10 منٹ میں افق کا لائٹ سا میک اپ کر کے فارغ ہوتی مشیل نے مسکرا کر افق کو دیکھتے دل سے اس کی تعریف کرتے افق کی نظر اتاری تھی، جس پر افق فقط مسکرائی تھی۔ چلے بھابھی، گڑیا ریڈی ہو؟ عاطف اور باقی سب ان کا ہال میں انتظار کر رہے تھے جب عادل انہیں بلانے کے لیے اوپر آیا تھا۔ کیسی لگ رہی ہوں بھائی؟ بہت پیاری لگ رہی ہے میری بہن، اللہ میری بہن کو ایسے ہی ہنستا مسکراتا رکھے ہمیشہ۔ عادل کے آنے پر افق نے مسکرا کر پوچھا تھا، جس پر عادل نے مسکرا کر کہتے افق کے سر پر پیار کرتے اسے خوش رہنے کی دعا دی تھی، جس پر پاس کھڑی مشیل نے آمین کہا تھا۔ چلیں گڑیا، چلیں بھابھی۔ بھائی، افق کو ساتھ چلنے کے کہتے عادل نے مشیل کو چلنے کا کہا تھا، جس پر چلنے کے لیے قدم بڑھاتی افق لڑکھڑائی تھی۔ کیا ہوا گڑیا؟ افق کے لڑکھڑانے پر عادل نے اسے پکڑتے فکر سے پوچھا تھا۔ بھائی میں نے ہیلز پہنی ہے اور اس فراک میں گرنے کا ڈر ہے۔ عادل کے پوچھنے پر افق نے اپنا فراک تھوڑا اونچا کرتے بلیک کلر کی ہائی ہیلز پہنی ہوئی تھی۔ ایسا نہ تھا کہ افق نے پہلی بار ہیلز پہنی تھی، پر وہ پھر بھی آج اس ہیلز میں ڈر رہی تھی، جس پر نفی میں گردن ہلاتا عادل مسکرایا تھا۔ آپ کے بھائی آپ کے ساتھ ہیں گڑیا، گرنے نہیں دیں گے۔ افق کو کندھے سے پکڑتا عادل اسے اپنے ساتھ لیتا بڑھا تھا۔ کیا یار آئمہ، تمہیں آج کے دن تو یہاں ہونا چاہیے تھا، اب جب سب تمہارے بارے میں پوچھیں گے تو کیا جواب دوں گا میں سب کو؟ پارٹی کے لیے تیار ہوتے وہاب صاحب نے ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہوتے ٹائی لگاتے ہوئے فون پر موجود آئمہ بیگم سے مخاطب ہوئے تھے، جو اپنے ایک بیوٹی کورس کے لیے اسلام آباد گئی ہوئی تھی۔ اگر یہ ضروری نہ ہوتا وہاب تو میں کبھی نہ جاتی، آپ کے ساتھ ہی رہتی، پر یہ بھی تو ضروری ہے۔ وہاب صاحب کے لہجے میں خفگی محسوس کرتی آئمہ بیگم نے پیار بھرے لہجے میں کہا تھا۔
यार आयमा, तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा हूँ। मुझसे ये टाई भी नहीं लग रही। टाई लगाने की कोशिश करते वहाब साहब परेशानी से गोया हुए थे, जबकि उनकी बात सुनती आयमा बेगम का कहकहा गूंजा था। तुम हंस रही हो मेरी बेबसी पर, मसनूई खिफगी से कहते वहाब साहब ने एक बार फिर टाई लगाने की कोशिश की थी। आप रहने दे वहाब साहब, वजी को बुलाएं, वो लगा देगा आपको टाई। 5 मिनट खामोशी की नजर हुए थे जब आयमा बेगम ने वहाब साहब को मशवरा दिया था। तुम्हारा लाल खुद अभी तक तैयार नहीं हुआ, मेरी क्या मदद करेगा? आयमा बेगम की बात पर हंसते हुए वहाब साहब ने पिछले आधे घंटे से अपने रूम में बंद वजदान को सोचते हुए कहा था। ये ले, लग गई टाई। जान तोड़ कोशिश के बाद आखिर वहाब साहब ने टाई लगा ही ली थी। मुबारक हो वहाब। वहाब साहब के लहजे में जंग फतह करने जैसा जोश देख आयमा बेगम मुस्कुराई थी। अच्छा चलो, मैं फिर बात करता हूँ, गेस्ट आना शुरू हो गए होंगे, चलो टेक केयर। हाथ पर बंधी रेस्ट वॉच में टाइम देखते वहाब साहब ने फोन बंद किया था। आज अगर मैं वहां होती तो वहाब मेरा बदला तो रहता ही रहता, आपका ख्वाब भी अधूरा रह जाता, जो मुझे किसी तौर गवारा नहीं। मुझे जब तक सुकून नहीं मिलेगा तब तक मैं सहराब चौहान को तड़पते हुए ना देख लूं वहाब, और मुझे पता है वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। वहाब साहब के फोन बंद करने पर आयमा बेगम ने फोन साइड पर रखते अपने कॉफी के मग पर उंगली घुमाते हुए सोचा था। गुड इवनिंग सहराब। गुड इवनिंग। सहराब साहब और उनकी फैमिली का इंतजार करते वहाब साहब सामने से उन्हें आते देखकर सब मेहमानों से एक्सक्यूज करते उनसे बगलगीर हुए थे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अंकल। आदिल और आसिम का हाथ पकड़कर अंदर आती उफक ने भी वहाब साहब को मुस्कुराकर गुड इवनिंग कहा था, जिस पर वहाब साहब उस नाजुक सी गुड़िया को देखकर मुस्कुराए थे। गुड इवनिंग उफक बेटा। उफक के सर पर प्यार से हाथ रखते वहाब साहब ने मुस्कुराकर कहा था। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आतिफ, वहाज और उनके साथ आती मिशल ने भी मुस्कुराकर कहा था। सहराब, उफक को तो मैं पहचान गया, पर मिशल को बगौर देखते वहाब ने अपने जहन में आया सवाल करना चाहा था, पर वो अपनी बात अधूरी छोड़ गए थे। वैसे तो ये मेरी बहू है, पर मैंने कभी इसे अपनी बेटी से कम नहीं समझा, इसलिए ये भी मेरी बेटी ही है। वहाब, इसका नाम है मिशल आतिफ, मतलब आतिफ की वाइफ। मिशल के सर पर हाथ रखते सहराब साहब उसका तारुफ करवाया था, जिस पर मिशल नम आंखों से मुस्कुराई थी, जबकि वहाब साहब ने फौरन समझते मुस्कुराए थे। वजदान नजर नहीं आ रहा सर। पार्टी में मौजूद हर शख्स को देख आतिफ ने वजदान का पूछा था, जो उसे कहीं भी नजर न आ रहा था, और वहीं वजदान का नाम सुनकर उफक मिशल के साथ लगी थी। अभी तक तो यही था। वजदान की तलाश में नजर घुमाते वहाब साहब ने मुख्तसर कहा था, क्योंकि जब से वो यहाँ आए थे उनका खुद वजदान सामना नहीं हुआ था। वजदान कहाँ रह गए हो? काफी देर से वजदान का इंतजार करते वहाब साहब ने उसे कॉल की थी। डैड, बाहर ही हूँ, बस आ रहा हूँ। गाड़ी की कीज बाहर खड़े गार्ड्स को थमाता उसे गाड़ी पार्क करने का इशारा करता। वो एक हाथ से फोन पकड़े दूसरा हाथ जेब में डाले हुए था। जल्दी पहुंचो, सब तुम्हारा पूछ रहे हैं। वजदान की बात सुनकर पुरसकून होते वहाब साहब ने उसे जल्दी पहुंचने का कहा था। जी बस पहुंच गया, पीछे तो देखें। वहाब साहब की बात पर मुस्कुराते हुए वजदान ने हॉल में एंटर होते वहाब साहब को मुड़ने का कहते हुए फोन पॉकेट में रख गया था। आ गया वजदान भी। सामने खड़े अपने खूबरू बेटे को देख उनके लबों पर मुस्कुराहट आई थी। वही वहाब साहब की नजरों के ताक़ुब में हाल में मौजूद सब अफराद की नजर उठी थी। पार्टी में मौजूद हर शख्स ब्लैक सूट कोट में मलबूस था, पर उन सब के बरअक्स वजदान हाशमी ने अपना स्टाइल चेंज करते किसी को मुतासिर करना चाहा था। तभी ही तो मेहरून कलर के शूज के साथ मेहरून कलर के सूट कोट में मलबूस था। आज की पार्टी की थीम के मुताबिक उसने सिर्फ ब्लैक कलर की टाई लगाई थी। वजदान हाशमी ने आज अपने बालों में जेल लगाना मुनासिब न समझते अपने खूबसूरत ब्राउन बाल पेशाने पर बखेरे हुए थे, और हमेशा की तरह अपने खूबसूरत चेहरे पर संजीदा चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए। वहां मौजूद हर लड़की के दिलों के तार छेड़ता वो वहाब साहब की सिमत भरा था, जो अपने बेटे की इतनी तैयारी पर उसे सराहती हुई नजरों से देख रहे थे। गुड इवनिंग सहराब सर। गुड इवनिंग। वहाब साहब के पास आते वजदान ने गैर महसूस तरीके से सहराब साहब के नाम पर जोर देते मुस्कुराकर उन्हें गुड इवनिंग विश किया था। उसके बरअक्स सहराब साहब ने मुस्कुराकर उस खूबरू शख्स को देखा था। ज्यादा देर कर दी मैंने? वहाब साहब से बात करते वजदान ने नजरें दौड़ाई थी किसी की तलाश में। नहीं, इतनी भी देर नहीं हुई। अब आप बच्चे नहीं देर करेंगे तो कौन करेगा? हाँ हाँ हाँ। वजदान की तैयारी को देखकर मुस्कुराते सहराब साहब ने वहाब साहब को देखते हुए कहा था, जिस पर वहाब साहब ने कहकहा लगाया था। जी सर। सहराब साहब की बात पर हंसते देख वहाब साहब को देखते हुए वजदान ने हल्का सा सर को खम देते मुस्कुरा कर कहा था। वहाब ने बताया इंतजाम तुमने करवाया है वजदान, बहुत अच्छा करवाया है। वजदान की टांग खींचते सहराब साहब को देखते आतिफ ने खूबसूरती की मिसाल देते ब्लैक एंड व्हाइट की कॉम्बिनेशन से डेकोरेट हुए हाल और इसकी इंतजामिया दोनों की दिल से तारीफ की थी। वजदान हाशमी को अपने इर्द गिर्द की हर चीज़ खूबसूरत चाहिए, और यहाँ की इंतजामिया ये बात अच्छे से समझ गई और यह नमूना पेश कर दिया जो सबको पसंद भी आया। आतिफ के तारीफ करने पर मुसलसल उसने परी पैकर को तलाश करते हुए कहा था, जब वो एक साइड पर खामोश खड़ी नजर आई थी। नॉट बैड, ब्यूटीफुल। कुछ कहा तुमने?
افق کو پہلی بار پراپر ڈریسنگ میں دیکھ وجدان کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا، جس پر عاطف نے تعجب سے اسے دیکھتے پوچھا تھا، میرا مطلب سب بہت بیوٹیفل ہے عاطف صاحب۔ عاطف کو اپنی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پا کر وجدان نے خود کو کمپوز کرتے بات بدلی تھی، جس پر عاطف مسکرایا تھا، میں بس ابھی آیا، ایکسکیوز می وجدان میرے ساتھ آؤ۔ عاطف سے معذرت کرتے وجدان نے افق کے پاس جانے کے لیے پر تولے تھے، پر اچانک سے پیچھے آتے وہاب صاحب نے اسے اپنے پیچھے آنے کہتے ہال میں بنائے گئے سٹیج کی سمت بڑھے تھے۔ ایک بھرپور نظر افق پر ڈالتا وجدان وہاب صاحب کے پیچھے ہوا تھا۔ گڈ ایوننگ ایوری ون، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں آج کی پارٹی ایک بہت ہی خاص اناؤنسمنٹ کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ مائک ہاتھ میں لیتے وہاب صاحب نے بولنے کا آغاز کیا تھا، سب سے پہلے میں بلانا چاہوں گا سہراب چوہان اور ان کے قابل خوبرو بیٹوں کو۔ وجدان کو اپنی دوسری سائڈ پر کرتے وہاب صاحب نے سہراب صاحب اور ان کے بیٹوں کو سٹیج پر آنے کی دعوت دی تھی، جس پر مسکرا کر آگے بڑھتے سہراب چوہان نے اپنے بیٹوں کو بھی آنے کا اشارہ کیا تھا۔ یہ پارٹی ہماری مطلب میرے اور سہراب چوہان صاحب کی پارٹنرشپ کی اناؤنسمنٹ کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ مجھے بتاتے ہوئے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ میں اور سہراب صاحب اب مل کر کام کرنے والے ہیں۔ سہراب صاحب کا ہاتھ پکڑتے وہاب صاحب نے جہاں اپنی اور ان کی پارٹنرشپ کا اعلان کیا تھا، وہیں سب لوگوں نے حسد اور تعصب بھری نظروں سے انہیں دیکھا تھا، کیونکہ چوہان صاحب کے ساتھ کام کرنے کا نہ جانے کتنے لوگوں کا خواب تھا، پر شاید قسمت کو کچھ اور ہی پسند تھا، تبھی سہراب صاحب نے ہر ایک کو ریجیکٹ کرتے وہاب صاحب کے ساتھ کام کرنے کو ترجیح دی تھی۔ اس کے ساتھ ہی آج میں ایک بہت ہی بڑی اناؤنسمنٹ بھی کرنے لگا ہوں۔ پارٹنرشپ کا اعلان کرتے وہاب صاحب نے تھوڑا سا سسپینس کریٹ کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھایا تھا، جس پر پاس کھڑے وجدان نے اپنے ڈیڈ کو سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ یہی نہیں، سہراب صاحب سمیت سب حیران ہوئے تھے، کیونکہ جہاں تک سب کو پتا تھا آج کی یہ پارٹی صرف ان کی پارٹنرشپ کی اناؤنسمنٹ کے لیے رکھی گئی تھی، پر اچانک سے وہاب صاحب کی بات پر سب خاموشی سے انہیں دیکھنے لگے تھے، اور وہ یہ ہے کہ چوہان صاحب کے سہراب صاحب کے ساتھ دبئی انسٹرکشن کا یہ پروجیکٹ میرا بیٹا وجدان ہاشمی سنبھالے گا۔ ڈیڈ، وہ جو سمجھ رہا تھا وہاب صاحب اپنی عادت کے مطابق پھر کوئی مذاق کرنے والے ہیں، پر ان کے منہ سے نکلے الفاظ پر پاس کھڑے وجدان کو 440 وولٹ کا جھٹکا لگا تھا، جس پر اس نے کچھ کہنے کے لیے ابھی منہ کھولا تھا کہ وہاب صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے عاصم اور وہاج کے سامنے کھڑا کیا تھا۔ وہاب صاحب کی بات سنتے ہی سہراب صاحب نے عاصم اور وہاج کو وجدان کے ساتھ مل کر یہ پروجیکٹ سنبھالنے کی ذمہ داری دی تھی۔ اب آپ سب پارٹی انجوائے کریں۔ خاموشی سے کھڑا وجدان وہاب صاحب کو ہی گھور رہا تھا، جس پر مسکراتے وہاب صاحب نے بات ختم کرتے مسکرا کر اپنے بیٹے کو دیکھا تھا۔ ڈیڈ، میں نے کب کہا تھا کہ میں آپ کے آفس میں کام کروں گا؟ وہاب صاحب کو اپنی طرف مڑتے دیکھ وجدان نے دبے دبے لفظوں میں پوچھا تھا۔ اب تم ویسے بھی کچھ وقت کے لیے اپنی جاب سے فائر ہو چکے ہو، تو کیوں نہ تم اپنے باپ کا کام سنبھالنے میں مدد کرو۔ ایک اور بات تو میں کہنا ہی بھول گیا، میرا بیٹا بہت اچھا گاتا ہے، اور آج وہ اپنے ڈیڈ کی خواہش پر اس خوشی کے موقع پر اپنی آواز کا جادو جگائے گا۔ وجدان کے لہجے میں خفگی محسوس کرتے وہاب صاحب نے اسے اس کے کوٹ پر آئی بے نام شکنوں کو سیٹ کرتے بات ختم کرتے سٹیج سے اترنے لگے تھے، پر کچھ یاد آنے پر وہ واپس مڑتے وجدان پر ایک اور دھماکہ کر گئے تھے، جس پر وجدان نے حیرانگی سے لب وا کیے انہیں دیکھا تھا، جو اسے ایک کے بعد ایک جھٹکا دے رہے تھے۔ اسے ایسے ہی حیرت میں مبتلا چھوڑ وہ سٹیج سے اتر گئے تھے۔ ڈیڈ کو کیا ہو گیا ہے؟ وہاب صاحب کو مسکرا کر اترتے دیکھ وجدان دل میں سوچتا، ان کے بدلے رویے پر حیران ہوا تھا، اور وہیں دلچسپی سے وجدان کے چہرے کے آڑے رنگ دیکھتی کب سے پارٹی میں آئی افق کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ وجدان کی حالت سے مزہ لیتی افق اسے ہی دیکھ رہی تھی، جب اچانک سے وجدان کی نظر اس پر اٹھی تھی اور نظروں کا تصادم ہوا تھا، جس پر وہ جلدی سے نظر جھکاتے رخ موڑ گئی تھی، اور اس کا یہ شرمانا گھبرانا دیکھ وجدان کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھی۔ سن میرے ہمسفر، کیا تجھے اتنی بھی خبر؟ سن میرے ہمسفر، کیا تجھے اتنی سی بھی خبر؟ ہال کے بیچوں بیچ ایک چیئر پر بیٹھتے وجدان نے افق کو نگاہوں کے حصار میں رکھتے گٹار بجاتے ہوئے گانا شروع کیا تھا۔ سن میرے ہمسفر، کیا تجھے اتنی سی بھی خبر؟ سن میرے ہمسفر، کیا تجھے اتنی سی بھی خبر کہ تیری سانسیں چلتی جدھر، رہوں گا بس وہیں عمر بھر، رہوں گا بس وہیں عمر بھر۔ ہائے! بے باکی سے افق کے سراپے پر نگاہیں جمائے وجدان نے اپنی آواز کا جادو ہال میں موجود سب لوگوں پر چلایا تھا، جس پر سب نے آنکھیں بند کرتے گانے کی لیرکس کو محسوس کیا تھا۔ کتنی حسین یہ ملاقاتیں ہیں، ان سے بھی پیاری تیری باتیں، باتوں میں تیری جو کھو جاتے ہیں، آؤں نہ ہوش میں کبھی، باہوں میں ہے تیری زندگی، باہوں میں ہے تیری زندگی۔ بند آنکھوں میں افق سے ہوئی وہ 2-3 بار کی ملاقات یاد کرتے وجدان کے لبوں پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ آئی تھی۔ بلا شبہ وہ ملاقات زیادہ اچھی نہ تھی، پر وجدان کے دل پر راج کرنے کا کام کر چکی تھی۔ سن میرے ہمسفر، کیا تجھے اتنی سی بھی خبر؟ سن میرے ہمسفر، کیا تجھے اتنی سی بھی خبر؟
आंखें खोलते वजदान ने अपने ऐन सामने खड़ी उफ़क़ को देखते मुस्कुरा कर कहा था, जो वजदान की नजरों से घबराती अपने इर्द गिर्द देखती उसे नजरअंदाज करने की कोशिश में हलकान हो रही थी। मैं तो यूं खड़ा किस सोच में पड़ा था, कैसे जी रहा था मैं दीवाना। अपनी जगह से उठता हुआ वो सॉन्ग की लिरिक्स गुनगुनाता हुआ कदम बा कदम उफ़क़ की जानिब बढ़ा था, जो वजदान को अपनी तरफ बढ़ते देख फरार का रास्ता देखने लगी थी। चुपके से आके तू दिल में समा के तूने छेड़ दिया कैसा ये फसाना, हो मुस्कुराना भी तुझी से सीखा है, दिल लगाने का तू ही तरीका है, एतबार भी तुझी से होता है, आऊं ना होश में कभी बाहों में है तेरी जिंदगी, बाहों में है तेरी जिंदगी। हाय। उफ़क़ को डर से अपने हाथ मसलते हुए देख वजदान ने उसके पीछे आते कान के करीब झुकते हुए लिरिक्स गुनगुनाते मिशेल के पास से गुजरता चंद सेकंड उसे देखने के बाद वापस अपनी जगह पर आकर खड़ा हुआ था। उफ़क़ जो वजदान की आवाज़ अपने कानों के बेहद करीब सुनकर कपकपाई थी, पर वर वक्त वजदान को खुद से दूर जाते देख वो खुद को संभाल गई थी। है नहीं था पता कि तुझे मान लूंगा खुदा, कि तेरी गलियों में इस कदर रहूंगा हर पहर। एक नज़र मुस्कुराते हुए वहाब साहब को देखकर वजदान ने आंख दबाते गाने के बोल कहे थे, जिस पर वहाब साहब ने अपने बेटे की हरकत पर मुस्कुराते हुए गर्दन हिलाई थी। सुन मेरे हमसफर क्या तुझे इतनी सी भी खबर, सुन मेरे हमसफर क्या तुझे इतनी सी भी खबर, कि तेरी सांसें चलती जिधर रहूंगा बस वहीं उम्र भर। हाय। गाने के हर बोल पर वो उफ़क़ को देखता उसे पजल कर रहा था, जो उसकी शौक नजरों से खुद को बचाने की कोशिश करती मिशेल के पीछे हुई थी और वजदान की नजरों से छुपने में काफी हद तक कामयाब हो गई थी। तभी ही मिशेल के पीछे खड़ी उफ़क़ को देखने की कोशिश करते वजदान ने गाना खत्म करते गिटार नीचे रखा था। जहां उसने गिटार रखा था वहीं लोगों की तालियां गूंजी थी। सबसे दाद वसूल करता वो वहाब साहब की तरफ बढ़ा था। क्यों मॉम, जब उसकी बड़ी बहन है तो मैं उस छोटी सी लड़की को क्यों अजियत दूं, उसकी सक्कत से ज्यादा। मिशेल के पीछे खड़ी उफ़क़ के खौफ से लरसते वजूद को देखता लब भींच किया था। जारी है। डियर रीडर्स एंड लिसनर्स, कैसी लगी आपको आज की एपिसोड, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एपिसोड अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली हर नई एपिसोड आप तक पहुंचती रहे। कल मिलते हैं एक नई एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।